ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ یہ ماہ ربیع الاول وہ محترم اور مبارک
مہینہ ہے کہ جس ماہ میں محسن انسانیت، فخر آدمیت، رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی۔ اور پھر یہ بھی ایک بڑا عجیب اتفاق ہے کہ 63 برس اس دار فانی میں رہنے کے بعد جب کائنات کے امام اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی اسی ماہ میں ہوئی اور دنیا سے آپ نے کوچ بھی اسی ماہ میں فرمایا۔ اس مناسبت سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق اور وابستگی کا اظہار بڑی شد و مد کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک سچا امتی کسی ماہ و دن کے لیے اپنے آپ کو مخصوص نہیں کرتا، بلکہ ایک سچے امتی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے آقا مولا کی وابستگی، تعلق اور آپ کے ذکر جمیل میں بسر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس رہنما کی رہنمائی اور اس پیشوا کی پیشوائی اس قائد کی قیادت اور اس ہادی کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ لیکن اللہ نے اہل کائنات پر خصوصی لطف و کرم فرمایا کہ کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اس ہادی اور رہنما کا انتخاب فرمایا کہ جس رہنما اور جس قائد نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے اللہ کی مشیت کے ساتھ انسانی تقدیر کو بدل کر کے رکھ دیا، اور وہی کہ جس کے بارے میں حالی فرماتے ہیں کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ایک نئی لو سب کے دل میں لگا دی اور ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا
صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یاد رکھیے نہ اس پیغمبر کی کوئی نظیر و مثال اور نہ اس کی تعلیمات کی کوئی نظیر و مثال۔ اسی لیے جن لوگوں کو رب العزت نے فکر سلیم عطا فرمائی، معرفت رسول کی نعمت سے ان کو بہرہ بر کیا، وہ لوگ محبت رسول کو اور تعلق رسول کو، الفت رسول کو، عقیدت رسول کو اپنے ایمان کی بنیاد جانتے ہیں، اپنے ایمان کی روح جانتے ہیں۔ محبت رسول ان کے ایمانوں کی بنیاد ہے، ان کے ایمانوں کی جان ہے، ان کے ایمان کی روح ہے۔ اور یہی وہ محبت رسول ہے کہ جو ایک سچے امتی کی پہچان۔ بغیر محبت رسول کے، بغیر احترام رسول کے کوئی شخص دعوی ایمان میں سچا نہیں ہو سکتا۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا، حتیٰ کہ جتنی انسانیت ہے، جمی کائنات میں جتنی مخلوق ہے، جب تک ان سب سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، جمی انسانیت سے بڑھ کر، جب تک اس کی میری ذات سے محبت نہیں، وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ محبت رسول ہی ایمان ہے، لیکن ایمان اگر محبت رسول ایمان کی بنیاد ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ محبت رسول کا انداز کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے۔ خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ محبت رسول انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، لیکن کس طرح، اس کا انداز اور طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا انداز اور اس کا طریقہ یہ ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت کے ساتھ، میرے طریقے کے ساتھ پیار کیا، میری اداؤں کے ساتھ پیار کیا، میری سنتوں کے ساتھ پیار کیا، میرے طریقوں کے ساتھ پیار کیا، فرمایا فقد احبنی، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ میرے ساتھ محبت یہ ہے کہ میری سنت کے ساتھ پیار، میری اداؤں اور طریقوں کو اپناؤ، یہ میری ذات کے ساتھ محبت۔ اگر کوئی شخص
محبت و عقیدت اور عشق و الفت کے دعوے اور نعرے لگاتا ہے، لیکن اگر اس کا عمل امام الانبیاء کے طریقے کے بجائے کسی اور کے طریقے، کسی اور کی ہدایات، کسی اور کے احکامات کے مطابق ہے تو یاد رکھیے وہ محبت رسول کے دعوے میں مخلص نہیں، سچا نہیں۔ کیونکہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی اداؤں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ یوں تو کہا جائے مجھے بڑی عقیدت ہے جی، بڑی محبت ہے، لیکن جب سنت کی بات ہے کہ ٹھیک ہے حدیث بھی ہے سنت بھی ہے، لیکن میرے بزرگوں نے یوں فرمایا، میرے بڑوں نے یوں فرمایا، میرے امام نے یوں فرمایا، میرے پیر صاحب نے یوں فرمایا، میرے استاد صاحب نے یوں فرمایا، میرے مولوی صاحب نے یوں فرمایا، تو دیانت داری سے بتائیے کہ وہ شخص اللہ کے رسول کی سنت سے انحراف کر کے محبت رسول کے دعوے میں مخلص اور سچا ہو سکتا؟ کہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا میرے طریقے کے ساتھ جس نے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت۔ اور وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جس شخص نے میرے ساتھ محبت کی وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اپنے سچے رسول کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہی محبت جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے، محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے، نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے، جو اس کے عمل میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانا، یقیناً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب جانتا ہے، اور امر واقعہ بھی یہی ہے کہ آپ جیسا نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہو، نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہو۔ گزشتہ جمعے میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ امام الانبیاء کی شان اور مقام اس کائنات میں بے مثال اور منفرد شان اور مقام ہے۔ ساری کائنات، خالق کی ساری مخلوق بھی جمع ہو کر اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تنہا سید الانبیاء کی ذات کو رکھ دیا جائے تو رب کبریا کی قسم پلڑا وہی باری ہوگا جس میں مصطفیٰ کی ذات۔ اسی لیے سید الملائکہ جبریل امین فرماتے ہیں، جبریل امین فرماتے ہیں سید الملائکہ فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض، قلبت مشارق الارض ومغاربها فما رأيت رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں نے مشارق اور مغارب کی سیر کی، مشرقوں کو بھی دیکھا مغربوں کو بھی دیکھا، زمین کے کونے کونے کو چھان کر دیکھا، بڑے بڑے انبیاء کے پاس میں اللہ کا پیغام لے کر گیا، اللہ کی وحی ان کے پاس لے کر حاضر ہوا، ان کے پاس بیٹھا، ان کو دیکھا، ان کی عادات و اخلاق و خصائل کا تجزیہ کیا، بڑے بڑے حسین اور بڑے بڑے خوبصورت اور جمیل انبیاء دیکھے، میں نے یوسف صدیق کا حسن بھی دیکھا، حضرت داؤد کا جمال بھی دیکھا، حضرت موسیٰ کا جلال بھی دیکھا، خلیل اللہ کے کمالات بھی دیکھے، عیسیٰ روح اللہ کے معجزات بھی دیکھے، لیکن فما رأیت رجلا افضل من محمد، کائنات میں نے محمد سے افضل کوئی انسان اور بشر دیکھا نہیں، کائنات میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا لیکن محمد رسول اللہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ سید الملائکہ جبریل امین کی گواہی ہے۔ اسی لیے دوستو ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں،
کو گستاخی رسول کا سرٹیفکیٹ، کسی کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں، نہ ہی کسی کا یہ منصب ہے۔ ہماری ایک اپنی سوچ، ہمارا ایک اپنا ایمان اور اس ایمان کے تقاضے ہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ ہم سے پوچھتے ہو تو ہم تو 2 لفظوں میں بات طے کر لیتے ہیں اور یہ کہہ کر اپنے آقا مولا کے مقام کو واضح کر دیتے ہیں کہ لوگوں سنو، مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، خدا سے تو کم ہے، خدا سے تو خدا بھی خدا نہیں، خدا کے برابر بھی، خدا سے بلند بھی کیا ہے پھر؟ خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یارو جہاں ہمارے عقل و فکر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ہمارے مصطفیٰ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ وہ شان والا پیغمبر کہ جس کی شان اپنے بھی بیان کرتے ہیں، بیگانے بھی بیان کرتے ہیں، دوست بھی دشمن بھی، زمین والے بھی آسمان والے بھی، انسان بھی جن بھی، نوری بھی ناری بھی، خاکی، ملائکہ بھی، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی، غیر مسلم بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور منصب اور ذات اور عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اگر قصیدہ گوئی سے محض الفاظ کی بول بلیوں میں الجھ کر لفاظی سے اگر عقیدت و عشق کا اظہار ہوتا ہے تو یہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں اور کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک غیر مسلم شاعر ہے، لکھنؤ کا رہنے والا، نام ہے اس کا پربو دیال، ہندو ہے، وہ سید الانبیاء کی ذات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے بادشاہ دوسرا ہے کون؟ بادشاہ دوسرا ہے کون؟ کوئی بھی نہیں۔ شافع روزے جزا ہے کون؟ کوئی بھی نہیں۔ صدر بزم انبیاء ہے کون؟ کوئی بھی نہیں۔ صدر بزم انبیاء ہے کون؟ کوئی بھی نہیں۔ اور محبوب خدا ہے کون؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے آقا کے سوا، میرے حضرت کے سوا، میرے آقا کے سوا، میرے حضرت کے سوا صدر بزم انبیاء ہے کون؟ کوئی بھی نہیں۔ محبوب خدا ہے کون؟ کوئی بھی نہیں۔ اور شافع روزے جزا ہے کون؟ کوئی بھی نہیں، میرے آقا کے سوا، میرے حضرت کے سوا۔ اور پنڈت ہری چند کہتا ہے، یہاں تو ہے نا جس کا گلا ہوا مراشیوں کی طرح، اس نے فلمی گیتوں میں 2-4 لفظ آگے پیچھے کر دیا اور کہا جی کہ میں بڑی منقبت بیان کر رہا۔ پنڈت ہری چند کہتا ہے، کس نے سروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا؟ کس نے سروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم؟ کس کی حکمت نے کیا
زمانے بھر کا مولا کر دیا اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ ایک اور ہندو ہے لالا لال چند، وہ اس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہندو ہو کر کے بھی اظہار عقیدت کرتا، کہتا ہے نغمہ وحدت، نغمہ وحدت حق، نغمہ وحدت حق دہر میں گایا تو نے، کملی والے یہ عجب گیت سنایا تو نے۔ کلمہ وحدت حق، سمجھ رہے نا، کلمہ وحدت حق دہر میں گایا تو نے، کملی والے یہ عجیب گیت سنایا تو نے۔ ہائے جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشراب، میں جام وحدت پلایا انہیں تو نے، ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا تو نے، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا تو نے۔ اور عرش ملی ثانی کہتا ہے جبریل در کا غلام اللہ اللہ، ہے جبریل در کا غلام اللہ اللہ، نبوت کا یہ اہتمام اللہ اللہ، نبوت کا یہ اہتمام اللہ اللہ، شان یہ شان فصاحت، یہ شان فصاحت، یہ آیات مصحف، کلام اللہ اللہ، کلیم اللہ اللہ۔ یہ غیر مسلم لوگ ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت کرتے ہیں، لیکن ان ہندوؤں، ان سکھوں، ان غیر مسلموں کو آخر مار کیا پڑی کہ یہ پھر بھی ہندو رہے، پھر بھی سکھ رہے؟ اس لیے کہ انہوں نے لفاظی کے ذریعے، شعروں کے ذریعے گا گا کر رسول اللہ سے اظہار محبت و عقیدت تو کیا، لیکن تعلیمات رسول کو پس پش ڈالا، نظر انداز کیا۔ یہ وجہ جس وجہ سے یہ لوگ اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہے۔ باقی رہا شان کا مسئلہ، تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پڑھتے جاؤ، شان مصطفیٰ عیاں ہوتی جاتی ہے۔ شان مصطفیٰ قرآن سے ہی عیاں ہوتی جاتی ہے، اور قرآن بتلاتا ہے کیا مسلمانوں، صاحب قرآن کا شان اگر جاننا چاہتے ہو تو قرآن کے اتارنے والے رحمان کے کلام سے معلوم کرو۔ مثال کے طور پہ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، یا اللہ نے کئی جگہ خطاب کیا اپنے حبیب پاک، لیکن اس خطاب میں بھی ایک انفرادیت ہے، ایک انفرادیت ہے اس خطاب میں، اس کو کہو کہ اللہ بھی ٹھیک کرے، اس میں بھی ایک انفرادیت ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بھی، آپ نہ چھیڑ بیٹھ جائیں، اس میں ایک انفرادیت ہے۔ پیغمبر اسلام کو خطاب کیا نا تو کہا یا ایھا النبی، نام کیا تھے میرے حضرت کے؟ میں نے پچھلے جمعے بتلایا، محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو نام میں نے بتلایا، لیکن پورا قرآن پڑھے نا، اللہ نے کہیں بھی یا محمد یا احمد کہہ کے اپنے حبیب کو مخاطب نہیں،
4 جگہ اسم گرامی محمد کا آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 4 جگہ نام مبارک آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تعارف کے لیے آیا، ندا اور خطاب کے ساتھ نہیں۔ حالانکہ دیگر انبیاء کو بھی مخاطب کیا گیا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک متعدد جلیل القدر انبیاء کو اللہ پاک نے مخاطب کیا، لیکن ان کو نام لے کر خطاب کیا، نام لے۔ آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا، آواز آتی ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ نام لیا نا، کس کا لیا؟ آدم علیہ السلام کا۔ باری آتی ہے جناب نوح کی، آواز آتی ہے یا نوح اہبط بسلام منا، یا نوح، اللہ نے نام لے کر آواز دی، اے میرے نوح، اے نوح، اے نوح، کئی جگہ نام لے کر براہ راست یا نوح کہہ کر خطاب کیا۔ باری آتی ہے جناب خلیل الرحمن کی، آواز آتی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم، نام لے کر اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو خطاب کیا۔ باری آتی ہے جناب داؤد علیہ السلام کی، مولا کریم فرماتے یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، کیا کہا؟ یا داؤد۔ باری آتی ہے جناب زکریا کی، مولا کریم فرماتے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا، اور جب انہیں کے لختے جگر حضرت یحییٰ کی باری آتی ہے، مولا مخاطب کر کے فرماتے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اور کوہ طور کے دامن میں سیدنا کلیم اللہ تشریف لاتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ، یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ یہ لاٹھی ہے۔ موسیٰ کو خطاب کیا تو فرمایا یا موسیٰ۔ اور جناب عیسیٰ کی باری آتی ہے، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ رب کریم نے آدم کو خطاب کیا، یا آدم اسکن کہہ کر خطاب فرمایا، حضرت نوح کو خطاب کیا، یا نوح اہبط بسلام منا کہہ کر خطاب کیا، حضرت ابراہیم کو خطاب کیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا کہہ کر خطاب کیا، داؤد کو خطاب کیا، یا داؤد کہہ کر مخاطب فرمایا، حضرت زکریا کو مخاطب فرمایا، یا زکریا کہہ کر مخاطب فرمایا، حضرت یحییٰ کو مخاطب فرمایا، یا یحییٰ کہہ کر مخاطب فرمایا، حضرت موسیٰ کو مخاطب فرمایا، یا موسیٰ کہہ کر خطاب فرمایا، جناب عیسیٰ روح اللہ کو خطاب فرمایا، یا عیسیٰ کہہ کر خطاب فرمایا۔ اور جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا مولا کو خطاب کرنے کی، جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے پیر و مرشد کو مخاطب کرنے کی، اگر اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا، اسے حق ہے نا، وہ مالک ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ وہ نام لے کر خطاب کرے، لیکن اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، آپ کا معاملہ، آپ کو آپ کے لیے خطاب دوسرے انبیاء کے خطاب سے منفرد، جس طرح آپ کی ذات منفرد، آپ کی نبوت منفرد، آپ کی شان منفرد، آپ کی عصمت منفرد، آپ کی شریعت منفرد، آپ کا
کا قرآن منفرد، آپ کا دین منفرد، آپ کی امت منفرد، اسی طرح محبوب آپ کے لیے خطاب بھی منفرد ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا یا محمد صلی اللہ، لیکن اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے نام نہیں لیا۔ پھر اللہ کو جب خطاب کرنے کی ضرورت پیش آئی، رات کے وقت خطاب فرمایا، آواز آئی یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ رات کا وقت ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کے لیٹے ہوئے، اللہ کریم نے اٹھانا چاہا کہ محبوب آپ سو گئے تو کائنات والوں کو کون جگائے گا؟ آپ کی ڈیوٹی بڑی عجیب ہے، دن کو تبلیغ کریں، رات کے لیے گناہگاروں کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کر مغفرت مانگیں، گمراہوں کے لیے ہدایت کی التجائیں کریں۔ اللہ آواز آتی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ نے خطاب فرمایا تو یا ایھا المزمل کہہ کر خطاب فرمایا، دوسری جگہ فرمایا یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے چادر اوڑھ کے سونے والے، اے چادر اوڑھ کے سونے والے، قم فانذر وربک فکبر۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر خطاب فرمایا، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا، اور کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، اپنا رسول، اے رسول، اللہ نے اے رسول، اور کبھی یا ایھا النبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں ادب سے بات کرو، ادب سے، بے ادب ہمیں کہتے ہو، گستاخ ہمیں کہتے ہو، اور عقل کے اندر یا محمد خود کہتے ہو۔ یا کا معنی ہے اے محمد، نام ہے میرے مصطفیٰ، معنی کیا؟ اے محمد، اپنی بولی میں اوے محمد، یعنی مجھے کوئی آواز اوے، آپ کو کوئی، بڑے ادب سے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ حضرت مولانا صاحب، حضرت شیخ القرآن صاحب، شیخ الحدیث صاحب، شیخ التفسیر صاحب، مفتی اعظم صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، مخدوم صاحب، پیر صاحب، لیکن جب باری آتی ہے مصطفیٰ کی تو یا محمد، اے محمد۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو خبردار، ہوش کرنا، تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز پر بلند نہ، اور میرے
رسول سے ایسے مت گفتگو کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، ایسے نہ میرے پیغمبر سے مخاطب ہو جیسے ایک دوسرے سے اوے فلاں ادب سے بات کرو، شخص کے اعمال برباد اور ضائع و رائگاں جاتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مولا کریم اپنے رسول کی شان بیان فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، گواہ بنایا، اللہ کی وحدانیت کا گواہ بنایا، اللہ کے جنت کا گواہ بنایا، جہنم کا گواہ بنایا۔ حضرت گواہ ہے یا نہیں؟ شب معراج میں دوزخ اور جنت کو دیکھ کر آئے یا نہیں؟ گواہی سچی ہے یا نہیں؟ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی نیک جزاؤں اور جنتوں کی بشارت دینے والا، وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا، اللہ کے عذابوں سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اے حبیب ہم نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا، آپ اللہ کی طرف بلانے والے، آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، داعی الی اللہ ہیں، بے اذن ہی، اس کے اذن اور اس کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وَسِرَاجًا، سراج منیر کا پتہ ہے کیا معنی؟ یہ سورج ہے نا، سورج، سراج کہتے ہیں سورج کو، اللہ نے اس سورج کو کہا سراجم وہاجا، وجعلنا سراجم وہاجا، ہم نے یہ سورج بنایا، جو سورج بڑا روشن، اس کے اندر تپش بھی ہے، گرمی بھی، یہ سورج ہے آسمان دنیا کا سورج، لیکن میرے مصطفیٰ بھی سورج ہے، یہ سورج سراجم وہاج ہے اور میرے مصطفیٰ سراج منیر ہے، وہ سورج جو ہمیشہ روشن، جس کے اندر رات ہے، جس کے اندر ٹھنڈک ہے، جس کے اندر نورانیت ہے، جو منور ہے، کائنات کو منور کرتا، وہ ایسا سورج کہ جو طلوع ہوا ہے تو تا قیامت طلوع ہی رہے گا، وہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے سراج منیر کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان ایک اور انداز فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایک اور جگہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لعمرک، اے محبوب مجھے تیری عمر مبارک کی قسم ہے، مجھے تیری عمر مبارک کی قسم ہے، اور اللہ نے وہ قربتیں، وہ رفعتیں، وہ عصمتیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اس قدر نوازے گا کہ تجھے راضی کر کے چھوڑے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ
فحدث، اے میرے محبوب تو راستے سے بھٹکا ہوا، بھٹکے ہوئے لوگوں میں پیدا ہوا، تیرے رب نے تجھے نہ صرف کہ ہدایت دی بلکہ کائنات کا ہادی بنا دیا۔ اے میرے حبیب اللہ نے تجھے مفلس پایا لیکن رب کبریا نے تجھے انکھٹ خزانے عطا فرمائے۔ اے میرے حبیب تیرا کوئی سہارا نہیں تھا، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرا باپ دنیا سے چل بسا تو یتیم پیدا ہوا، ابھی چھوٹا ہی تھا، تجھے ہوش اور شعور اور عقل اور بلوغت نصیب نہیں ہوئی کہ تیری ماں بھی تجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا لیکن خود اپنی تحویل اور نگرانی میں لے کر آپ کی تربیت فرمائی، آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ پوری کائنات کا سردار بنا دیا۔ اب میرے حبیب اپنے ماضی کو یاد رکھنا اور میرے حکم کو بھی یاد رکھنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب یتیم کو گھور کر نہ دیکھنا اور کوئی سائل آئے تو اسے مت جھڑکنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو رب نے نعمتیں تجھے عطا فرمائی ان نعمتوں کا ذکر کیا کر، تحدیث نعمت کیا کر، تحدیث نعمت کیا کر۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا آئے اللہ، کتنی اونچی شان مصطفیٰ۔ اے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو فراخ کر دیا، آپ کو انشراح صدر عطا فرمایا، آپ کے اوپر جتنے بھی بوجھ جتنے بھی وزن تھے ہم نے ان کو اتار کر آپ کو ہلکا کر دیا۔ اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری عطائیں، یہ میری نوازشات، یہ میری مہربانی کہ ہم نے آپ کو فرش سے اٹھایا اور عرش تک پہنچا دیا۔ ہم نے آپ کو انسانوں میں سے پیدا کیا لیکن نوریوں کے سردار کو آپ کے دروازے کا غلام بنا دیا۔ ہم نے آپ کو امیین میں سے پیدا کیا لیکن فلاسفروں کا بھی، بڑے بڑے صاحب علم لوگوں کا بھی پیشوا اور مقتدا بنا دیا۔ اور کبھی فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور یہ تسلیاں پتہ ہے کب دی؟ رب العزت نے اپنے حبیب کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے۔ بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، والدین محبت و پیار سے لقب کے طور پہ طاہر و طیب کہا کرتے تھے۔ دوسرے بیٹے کا نام قاسم تھا، جن کے نام کی وجہ سے میرے پاک پیغمبر کی کنیت ابو القاسم تھی۔ اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم تھا، جن کا نام میرے مصطفیٰ نے اپنے جد محترم ابراہیم خلیل کے نام پر ابراہیم رکھا۔ عبداللہ طاہر و طیب بیٹا، عبداللہ بیٹا، نبی کا بیٹا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا عبداللہ، لقب طاہر و طیب، ماں کی گود میں آئے، باپ نے بھی سینے سے لگایا، لیکن کچھ وقت زندگی کا گزار کر میرے مصطفیٰ کا یہ بیٹا پیغام اجل پہ لبیک کہہ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پاک پیغمبر کا بیٹا عبداللہ فوت ہو گیا،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اللہ کی امانت اللہ کے حضور پیش فرمائی اور اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا۔ کچھ وقت کے بعد اللہ نے قاسم عطا فرمایا۔ قاسم بھی زندگی کے کچھ دن اپنے والدین کی شفقتوں کے زیر سایہ بسر کرنے کے بعد قاسم بھی فوت ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے قاسم کو بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جا کر اپنے اس بیٹے کو بھی اللہ کی رحمت کے سپرد کیا۔ 2 بیٹے، اب تیسرا بیٹا ابراہیم ہے۔ ماریا قبطیہ کے بدن سے 18-17 مہینے عمر ہوتی ہے۔ ایک دن سخت بخار آیا، بخار کی وجہ سے معصوم بچہ تڑپنے لگا۔ پیغام بھجوایا گیا حضرت ابو سیف کے گھر کہ پاک پیغمبر تشریف لائیے، ابراہیم بیماری اور بخار کی شدتوں سے تڑپ رہا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا تشریف لاتے ہیں، اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ بیٹا ہے کہ بخار کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ میرے نبی اپنے بیٹے کو کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی ہاتھ پیچھے کر کے پھیلا کے بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ والو، ابراہیم چند لمحے اپنے پیارے باپ کے ہاتھوں پہ تڑپ تڑپ کے جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے۔ تیسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو، زبان صبر و ثبات کا مجسمہ، لیکن آنکھوں سے رحمت والے آنسو بہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزونون۔ کہتے ہیں بیٹا ابراہیم، 2 بیٹے پہلے اپنے ہاتھوں دفن کر چکا ہوں، بیٹا تو میرا آخری بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، میرے اللہ نے تجھے بھی واپس بلا لیا۔ بیٹے میں اللہ کی رضا کے خلاف کوئی کلمہ اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا، لیکن انسان ہوں، باپ ہوں، بیٹے تیری جدائی نے مجھے بڑا محزون اور بڑا مغموم کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس تیسرے بیٹے کو بھی سپرد خاک کیا۔ اللہ، 3 بیٹے دیے اور تینوں رب نے واپس، ایک بیٹا بھی باقی اور بیٹا باقی نہ بچا۔ جبھی تو رب نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی۔ کوئی بیٹا نہ، یہ اللہ کی مرضی، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، کہیں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، کہیں اولاد ہے اور رزق، ایسے لوگ ہم نے دیکھے، بچے ہیں نکلے پہنے ہوئے بغیر کرتوں کے، ننگے پاؤں ننگے سر، ماں باپ کہتے ہیں جی کیا کریں، غربت ہے، اور کہیں رزق کی فراوانی، اولاد نہیں ہے، راتوں کو ٹوٹ کے دعائیں کرتے ہیں اللہ سب کو دے سکتا ہے، اپنی رحمت سے ہمیں بھی اولاد عطا فرما دے۔ اللہ سے مانگتے اور مانگتے رہنا چاہیے، دے نہ دے، دے کر لے لے، یہ اس کی حکمت ہے، وہی جانتا ہے اپنے رازوں کو، اس کے راز کوئی نہیں جانتا۔ شکوہ نہ کیا کرے، دیتا ہے تو شکر ہے، نہ دے تو صبر ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا ہی مومن کا شیوا۔ تینوں بیٹے فوت ہو گئے، کافروں بے ایمانوں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، مخالفین کو بڑی خوشی ہوئی، کہنے لگے دیکھا یہ محمد مر جائے گا، معاذ اللہ، اس کا نام مٹ جائے گا، کوئی اس کا بیٹا نہیں کہ اس کی آگے اولاد ہو اور اس کا نام چلے، اس کا نام مٹ جائے گا۔
اس کی اولاد مٹ گئی، یہ مرنے کے بعد اس کا بھی نام مٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم اور دکھ اولاد کے ملنے کے بعد جدائی کا، اور دوسرا دشمنوں کی یہ باتیں۔ میرے پاک پیغمبر کے دل پر چوٹ لگی، آپ پریشان ہوئے، عرش والے نے پرسا دیا، دلاسا دیا، تسلی دی، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب یہ بکواس کرتے ہیں، آپ کا نام نہیں مٹے گا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، امت کثیر عطا فرمائی ہے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے قیامت تک رہیں گے، آپ کی روحانی اولاد پر کثرت قیامت تک رہے گی، آپ کا نام بلند کرنے والے، آپ کا ذکر کرنے والے، آپ پر درود پڑھنے والے قیامت تک بکثرت رہیں گے، کسی کا ایک بیٹا، کسی کے دو، کسی کے چار، لیکن آپ کی روحانی اولاد قیامت تک ان گنت اور بے شمار تعداد میں رہے گی، جو اپنے باپ سے بھی بڑھ کر اپنے روحانی پیشوا محمد کی ذات سے محبت کرنے والے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، امت کثیر عطا فرمائی، فرمانبردار امتی عطا فرمائے، آپ پر درود پڑھنے والے عطا فرمائے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو رفتیں عطا فرمائی کہ ساری کائنات مل کر ان رفتوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شان، یہ عظمت، لیکن قرآن میں صرف یہی شان نہیں بلکہ قرآن نے ایک اور انداز سے بھی شان بیان کی، اور وہ حقیقی شان جس کا تعلق تعلیم سے ہے، بعثت کے مقاصد سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اصل مقاصد، آپ کی اصل تعلیمات سے ہے کہ جن کو اپنا کر صحیح معنوں میں آپ کی شان کا ادراک بھی ہو سکتا ہے اور بندہ مومن راہ نجات پہ گامزن بھی ہو سکتا ہے۔ اب کس لیے آئے؟ صرف یہی ہے کہ رسمی اور روایتی طریقوں کے ساتھ ہم جلسے کر لیں، جلوس نکال لیں، ہر بول نچالے اور اظہار عقیدت کر کے سال کے بعد ایک دن میں ہم عقیدت کا ابال نکال کر پھر اپنی مرضی کرنے لگ جا؟ فرمایا نہیں، تم نے نہ میرے رسول کو جانا، نہ رسول کے آنے کے مقاصد کو سمجھا۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ نبی کے تابعدار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، رسول ان کے سامنے کیا تعلیم پیش کرتا ہے؟ فرمایا امرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، رسول ان کو معروف کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے منع کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہی مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، میرے پاک پیغمبر یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یامرہم بالمعروف، بھلائی کا، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، میلاد ہے، جی رسول اکرم کی تشریف آوری کی خوشی ہے، جشن منایا جا رہا ہے، ہوتا کیا ہے؟ رسول کے نام پر رسول کی امت کو گالیاں دی جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نفی کی جاتی ہے۔ وہ نبی تو آیا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے، لیکن ظلم ہے کہ اس رسول کے نام پر مسلمانوں کو کافر بنایا جاتا ہے اور گستاخی کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں۔ بات گستاخی کیا ہی، ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں کہہ دیتا ہوں۔
آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک قانون پاس ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت. پتا پڑا ہے؟ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے. تو بھائی سچی اور سیدھی سی بات ہے، اگر تم اتنے دیوانے ہو تو جسے گستاخ رسول سمجھتے ہو اسے عدالت میں کھینچو اور سزائے موت دلواؤ، اللہ لا خیر صلاح. اگر ایسے نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم گستاخ رسول کی پتی کس کر امت کو فریب دینا چاہتے ہو اور رسول اللہ کے مقدس نام کی تذلیل کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہے، قانون موجود ہے، کورٹ اور عدالت موجود ہے، فیصلہ ہو جائے کون گستاخ رسول اور کون نہیں. خدا کا خوف کیا کرو، امت پہلے تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی ہے، امت فساد خلفشار اور انتشار کا شکار ہے، اور تم رسول اکرم کے مقدس نام کو اس طرح باعث تذلیل اور باعث تماشا بنا رہے ہو. شرم کی بات ہے یا نہیں؟ پیغمبر سب کا ہے، سب کے لیے واجب التکریم اور واجب الاحترام، سب کے ایمانوں کے جان اور روح ہے پیغمبر. لیکن ہم اتنے سعادت مند امتی ہیں کہ ہم نے ذات رسول کو متنازع بنا دیا اور کسی بات پر جھگڑا نہیں، جھگڑا ذات رسول پر ہوتا ہے. ایک کہتا ہے بشر تھا، سارا زور اسی پہ لگایا. دوسرا کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، نور تھا، سارا زور اسی پہ لگایا. گویا تنازع کس ذات پہ کیا؟ رسول کی ذات پہ کیا. اور بدبختوں تمہیں شرم نہیں آتا رسول کے منبر اور رسول کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امت کے درمیان رسول کی ذات کو متنازع بناتے. ایک کہتا عالم الغیب تھا، دوسرا کہتا نہیں تھا، سارا زور اسی پہ صرف کر دیا. متنازع شخصیت کس کی ہوئی تھی؟ رسول کی ہوئی نا. ایک کہتا ہے مختار کل تھا، دوسرا کہتا ہے نہیں تھا، سارا زور اسی پہ لگایا. متنازع ذات کس کی بنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی. میرے نبی نے مثال پیش کی اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، کہ آپ نے خون کے پیاسوں کو معاف کیا. اور آپ جانتے ہیں نا کہ جب طائف میں تشریف لے گئے، اہل طائف نے پتھر مار مار کے لو لہان کر دیا، بے ہوش کر دیا. آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، بھوکے پیاسے، مکے سے دور، مار کھا کھا کر اللہ کی توحید کے لیے امام الانبیاء خون سے لت پت ہو کر بے ہوش ہو جاتے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سچے غلام صاحب تھے. کسی نہ کسی طرح اپنے آقا مولا کو قریبی باغ میں لے گئے، پانی ڈالا، خون دھویا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی میں منہ میں پانی ڈالا، پانی کے ساتھ آپ کے زخم دھوئے، صاف کیے. رحمت عالم کو ہوش آیا. زید عرض کرتے آقا اہل طائف نے شقاوت اور بد نصیبی کی انتہاؤں پہ پہنچ کر آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ جو ان کی بدبختی کی انتہائی علامت ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کرے، اللہ ان کو غارت کرے، تباہ کرے. زخموں سے چور پیغمبر ہوش میں آتا ہے اور زید کی التجا سنتے ہیں تو مسکراتے ہوئے زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اور کہنے والا کہتا ہے کہ یہ سن کر رحمت للعالمین نے فرمایا، یہ سن کر رحمت للعالمین نے فرمایا میں اس دار میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا. اور مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور کرتے الہی رحم کر، الہی رحم کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھریلی زمینوں پر. اور اہل طائف کو مصطفیٰ کی یہ دعائیں پتھر کھا کر جب دل سے دعا نکلی تو اللہ نے ان بدبختوں کو بھی ہدایت عطا
عطا فرمائی۔ اللہ نے واقعی اس پتھریلی زمین پر وہ پھول برسائے کہ جن پھولوں کی مہک سے صحرائے عرب میں بہار آ گئی۔ دعا ہے مصطفیٰ، اخلاق سے، دلائل سے اور خیر خواہی کے جذبے سے رسول کی امت کو تعلیم رسول کی طرف لاؤ، دھکے نہ دو، خدا سے ڈرو، قوم کو لڑاؤ نہ۔ تم اپنی روٹیوں کے لیے قوم کو لڑاتے ہو، لیکن کل خدا کی عدالت میں پیش ہوگی۔ آج تم اپنے پیٹ کو دولت، دنیا اور کھیر اور حلوے سے بھرتے ہو، کل اللہ اپنی جہنم کو تمہارے ناپاک وجودوں سے بھرے۔ تمہیں ذرا احساس نہیں، ذرا خیال نہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے۔ یہاں تعلیم کی طرف نہیں آتا کوئی کہ حضرت آئے کس لیے، یہ کوئی نہیں، بس آئے سارا لوگ آئے تو صحیح کس لیے آئے یہ بھی کبھی معلوم کیا؟ قرآن کہتا ہے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، نبی نیکی کا حکم کرنے کے لیے آیا، نبی نیکی کا حکم کرنے کے لیے آیا۔ اور اس کی بہترین تشریح مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ میرے آقا مولا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینہ کے لوگ سرکار طیبہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کوئی صرف حضور کی زیارت کرتا ہے، کوئی میرے پاک نبی کے پاس بیٹھتا ہے، تبادلہ خیال کرتا ہے، کوئی سوال کر کے جواب لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام سب کہیں رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، انجیل کے حافظ تھے۔ اللہ نے اس مرد جلیل کو بڑا وسیع علم اور بڑی علمی شوکت اور شان عطا فرمائی۔ یہ فرماتے ہیں میں یہودی تھا، میں موسیٰ کلیم کا امتی تھا، میں اہل کتاب کا بہت بڑا قائد اور پیشوا تھا۔ جب میں نے سنا کہ مدینے میں جناب محمد رسول اللہ آئے ہیں تو میں نے کہا چلو عبداللہ جا کر محمد کے چہرے کی زیارت کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے میں گیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی نگاہ میری ذات رسالت مآب کے رخ انور پر پڑی۔ میں نے دیکھا حضرت کو، اور دیکھتے ہی میرے دل سے آواز آئی کہ لیسا بوجہہ کذاب، اے عبداللہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ، یہ ہے رسول، یہ ہے پیغمبر، یہ ہے رخ مصطفیٰ۔ جبھی تو کہا نا حسن یوسف تب عیسیٰ ید بیضہ داری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ کہا میں نے دیکھا، دیکھتے میں نے کہا لیسا بوجہہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ تو اللہ کے سچے نبی کا ہی چہرہ ہے۔ چہرہ دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ مصطفیٰ کریم اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں۔ میں نے بات کوئی نہیں کی، لیکن جو سب سے پہلی بات میرے کانوں میں امام الانبیاء کی پڑی، آپ نے یہ نہیں کہا یہودی بے ایمان، عیسائی لعنتی، فلاں ایسا فلاں ایسا، بلکہ مصطفیٰ کی زبان سے پھول چھڑتے ہیں، تعلیم مصطفیٰ پیش ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ایھا الناس، عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں سب سے پہلا جو درس میں نے سنا، سب سے پہلا جو واعظ اور سب سے پہلی جو تقریر اور خطبہ امام الانبیاء کا میرے کانوں میں پڑا، آپ فرما رہے تھے ایھا الناس اعبدوا الرحمن افشوا السلام اطعموا الطعام لینوا الکلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ فرمایا میرے
جانے پر زور ہے، فلاں دوست بھی، وہ استاد، وہ لانتی. خدا سے ڈر جاؤ، خدا سے ڈر جاؤ، خدا کے غضب کو دعوت نہ دو. سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، حضرت فرما رہے تھے ایھا الناس، اے لوگو، اعبد الرحمن اعبد الرحمن اعبد الرحمن، اے انسانوں، اے لوگو، اللہ رحمان کی عبادت کرو، اللہ رحمان کی عبادت کرو. اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق اور مستحق نہیں. اعبد الرحمن، میرے پاک نبی نے سب سے پہلے اللہ رحمان کی عبادت کی تعلیم دی. آپ نے دوسری بات فرمائی، افشوا السلام، اے لوگو سلام عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو. آپ کرتے ہیں، 8ویں دن آتے ہیں، سنتے پڑھ کے جوتے اٹھا کر، یہ بڑی شکایت ہے آپ لوگوں کی. ملا کریں ایک دوسرے کو محبت پیار کے ساتھ. 8ویں دن ملتے ہیں، اللہ کے بندو معانقہ کیا کرو، سلام کیا کرو، مصافحہ کیا کرو، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کیا کرو. اجتماعیت میں یہی تو خیر اور بھلائی کا پہلو ہے کہ اجتماعیت میں جمع ہو کر ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہو جایا کرو اور ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہو جایا کرو. حاصل کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں، جب دو مسلمان صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے، کوئی ذاتی غرض و غایت نہیں ہوتی، اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں، ایک کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. فرمایا یہ دونوں اللہ کے لیے ایک دوسرے کو سلام کہہ کر سلام کا تبادلہ کرتے ہیں. فرمایا ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ. اور میرے نبی نے فرمایا، سنو، میرے نبی نے فرمایا 2 عمل ایسے ہیں جن اعمال کی وجہ سے یہودی بڑے چڑھتے ہیں، یہودی بڑے سڑتے ہیں، یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہودی بڑے انگیز کھاتے ہیں. فرمایا جب تم سلام کہہ کر ایک دوسرے سے ملتے ہو، یہودیوں کو تمہارا سلام کہنا بھی ناگوار گزرتا ہے، اور جب تم اپنی نماز میں آمین اونچی آواز سے کہتے ہو، اس بات سے بھی یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اے میرے امتیوں، آمین بھی اونچی آواز سے کہا کرو اور سلام بھی بکثرت کیا کرو. پاک نبی فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، سلام عام کرو، جب بھی ملو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کا تحفہ دیا کرو. سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی، میں اور تو کچھ نہیں دے سکتا لیکن دعا تو کر سکتا ہوں، اللہ تجھے ہر آفت سے سلامت رکھے، اللہ تجھے ہر مصیبت سے سلامت رکھے، اللہ تجھے ہر بیماری سے سلامت رکھے، اللہ تجھے ہر حادثے سے سلامت رکھے، اللہ تجھے ہر ناگہانی پریشانی سے سلامت رکھے. ورحمت اللہ، اللہ تجھے سلامت بھی رکھے اور اللہ تجھ پہ رحمتیں بھی فرمائے. وبرکاتہ، اللہ تجھے اپنے خزانوں سے بے پایا برکتیں بھی عطا فرمائے. کتنا عظیم تحفہ. فرمایا افشوا السلام. تیسری بات آپ نے فرمائی اطعموا الطعام، لوگوں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، اور تکلف دعوت بے شک نہ ہو لیکن سادہ دسترخوان پہ جو خود کا وہ اپنے بھائی کو کھلاؤ، غریبوں مسکینوں یتیموں حقداروں کو کھلاؤ. آپ اس میں ایک دوسرے کو اپنے گھر میں بلایا کرو، ایک دوسرے کی سادہ دعوت کیا کرو، ایک دوسرے کے ہاں آیا جایا کرو. اللہ تمہارے درمیان برکت محبت عطا فرمائے گا اور تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. فرمایا اطعموا الطعام. اور آپ اللہ کے حبیب نے اگلی بات فرمائی لین الکلام. فرمایا نرمی سے گفتگو کیا کرو، پیار سے گفتگو کیا کرو، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ڈنڈے نہ برسایا کرو. محبت پیار اور شفقت کے ساتھ ایک دوسرے کو بات سمجھایا کرو، ایک دوسرے سے کلام کرتے ہوئے محبت اور پیار کا انداز اختیار کیا کرو. میرے پاک پیغمبر
پیغمبر نے اگلی بات فرمائی وَصِلُ الْأَرْحَامِ قطع رحمی نہ کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ ملا جلا کرو۔ اللہ نے یہ رشتے بنائے، ان رشتوں کو قائم کرو، ان رشتوں کو توڑا نہ کرو۔ واصل الارحام صلہ رحمی کیا کرو۔ اور میرے پاک پیغمبر نے آخری بات فرمائی وصلوا باللیل والناس نِیَامٌ، اے لوگوں سنو، جب رات کے وقت لوگ میٹھی نیند کی آغوش میں پہنچ کر سوئے ہوئے ہو، تم اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اپنے آنسو بہا کر نارے جہنم کو بجھانے کی کوشش کیا کرو، اپنی راتوں میں اٹھ کر اللہ رحمان سے باتیں کیا کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِیَامٌ۔ کتنی باتیں یاد ہیں، بھول گئی، گیت بڑے یاد ہے، لیکن کام کی بات تعلیم یاد ہے۔ فرمایا اعبد الرحمن، اللہ رحمان کی عبادت کیا کرو۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ دو، تیسری بات اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ چوتھی بات لین الکلام، لین الکلام، نرم گفتگو کیا کرو۔ پانچویں بات وصل الارحام، صلہ رحمی کیا کرو۔ اور چھٹی بات وصلوا باللیل والناس نِیَامٌ، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ فرمایا جب تم 6 کام یہ کرو گے، یہ 6 کام کرو گے، فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، تم اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ کام، یہ تعلیم ہے۔ یامرہم بالمعروف، یہ نیکی کے کام ہیں یا نہیں؟ یامرہم بالمعروف، نبی کس لیے آیا؟ تعلیم رسول ہے، تعلیم رسول، نیکی کا حکم دینے کے لیے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کرنے کے لیے نبی آیا اس تعلیم کے ساتھ، نیکیوں کا بھلائیوں کا حکم کرنے کے لیے، برائیوں سے، برے کاموں، گندے کاموں اور گناہوں سے منع کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعلیم رسول آئندہ جمعے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ رسول آیا کس لیے، کن مقاصد کو لے کر آیا، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہی ہے کہ ہم سال کے بعد ایک دن گدا ریڑی اور جناب اونٹ گاڑی اور بیل گاڑی کرائے پہ لے لے اور اس کو سجا کے مولوی ان کے اوپر سوار ہو جائے، ایک دن جلوس نکال لے اور کہیں کہ ہم نے بعثت نبوی کے تقاضوں کو پورا کر دیا، محبت رسول کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے بھائیو، اس سے بڑھ کر خود فریبی اور کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ان باتوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اسی صورت میں نصیب ہوتی ہے کہ نبی کو دل و جان سے محبوب جانتے ہوئے پاک پیغمبر کی تعلیم کو سینے سے لگائیے اور پاک پیغمبر کی پاک تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رسول کی صحیح معنوں میں غلامی، اتباع، پیروی اور تابعداری اور آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، شہادتا تکون للنجاة وسیلہ ولرفع الدرجات کفیلہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جیسے کہ میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ امت روایات میں کھو گئی اور حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ ہم نے رسمی اور رواجی طور پر یہ سمجھ لیا کہ رسم و رواج کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، دوسری قوموں کی تقلید اور نقالی کرتے ہوئے، شد و مت کے ساتھ بعض ایام منا لیے جائیں، جلسے جلوس کر لیے جائیں، گلیوں بازاروں کو مزین کیا جائے، چراغاں کر لیا جائے تو حق ادا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، گلیوں بازاروں کو مزین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگیوں کو عمل صالح سے مزین کیجیے گا، اور ایک دن کے لیے مکانوں، بلڈنگوں اور دکانوں پہ چراغاں کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ اپنے دل کے اندر محبت رسول کی شمع کو روشن کر لیں، اپنے دل و دماغ کو اطاعت رسول کے جذبے سے منور کر لیں، اور ایام منا کر یہ نہ سمجھیں کہ حق ادا ہو گیا۔ یہاں بات منانے کی نہیں، بات اپنانے کی ہے۔ کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں جو پیارا رسول آیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے، اس نے ہمیں کس لائن اور کس راستے پہ لگایا، ہمیں نجات کا کون سا سبق پڑھایا، کن کاموں کا حکم دیا اور کن سے منع کیا۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ آج کس کے گزرے بگڑے ہوئے فساد اور فتنے کے دور میں، جبکہ انسانیت قسم قسم کے فتنوں اور فساد کے اندر گرفتار ہو چکی ہے، آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دن اور کوئی لمحہ خیر پر سلامتی کا نہیں، فتنہ ہی فتنہ، فساد ہی فساد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، ہم روایات و رسومات اور خرافات میں کھو گئے، اصل جو حقیقت تھی وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، نتیجتاً اللہ نے ہمیں ذلیل و رسوا کیا۔ یاد رکھیے، جو قوم، جو لوگ محمد مصطفیٰ کا دامن تھامتے ہیں، آپ کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ ان قوموں کو ذلیل نہیں کرتا بلکہ سربلند کرتا ہے۔ آج اگر ہم ذلیل ہیں تو اسی لیے ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، کہتے تو ہیں میں بڑی عقیدت، بڑا پیار، بڑی محبت ہے، لیکن ہماری زندگی طاغوتی نظام کے زیر سایہ بسر ہو رہی ہے۔ ہم ادھر تو کہتے ہیں صدقے قربان یا رسول اللہ، لیکن ہمارے فیصلے کفر کے نظام کے مطابق ہوتے ہیں، اور ہم آج تک ایک کافرانہ، طاغوتی اور ظالمانہ نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوستو، صحیح معنوں میں اللہ کے رسول سے تعلق اور عقیدت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے اوپر بھی مصطفیٰ کی تعلیم کو نافذ کریں، اپنی زندگی رسول اکرم کی ہدایات کے مطابق گزاریں، اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق استوار کریں۔ اگر یہ سب کچھ ہو جائے اور ہمیں ایک ایسا ملک، ایسی قوم، ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی میسر ہو جائے جو صحیح معنوں میں تعلیمات مصطفی کی آئینہ دار ہو، پھر ہمیں جشن منانے کا حق پہنچتا ہے۔ لیکن ان حالات میں جشن منا کر ہم شیطان کو خوش کر رہے ہیں اور خود فریبی کے اندر مبتلا ہے۔ خدا کے لیے جشن اس وقت منائیے گا جب مصطفیٰ کا جھنڈا کائنات میں سر بلند ہو جائے اور ہر نظام کو اس دنیا سے ہم دیس نکالا دے کر مصطفیٰ کا نظام نافذ کریں اور اس پر رحمت نظام کے زیر سایہ ہم زندگی بسر کریں۔ اصل اس چیز کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ آپ سمجھدار، تعلیم یافتہ، باشعور اور بابصیرت لوگ ہیں۔ میں بڑی درد مندی کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ روایات، رسومات اور خرافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ذرا عملی زندگی کے اندر سنجیدگی، متانت کے ساتھ اور انتہائی ٹھنڈے دل کے ساتھ غور و فکر کریں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کیوں نہیں کرتے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وأعرض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.